السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کے سامنے لائے ہوا ہوں وہ باتیں آج پہنچاؤں گا جو رمضان کے تعلق سے ہے اور روزے کے تعلق سے ہے۔ روزہ کن کو رکھنا چاہیے، کن کو نہیں رکھنا چاہیے، اور روزہ کی فرضیت کا حکم کہاں سے ثابت ہے قرآن عظیم کے اندر میں، یہ چیزیں آج ذکر ہوگی۔ ساتھ میں یہ بھی ذکر ہوگا کہ ٹائمنگ کب سے کب تک ہوگا، رمضان کے روزے رکھنے کا ارادہ کب سے کب تک ہوگا، یہ بھی بتایا جائے گا ٹائمنگ۔ تو سنیں آپ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کتاب رحمت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے والی امت پر روزہ فرض تھا، تم سے پہلے والے نبیوں کی امت پر روزہ فرض تھا۔ پہلے کے جو نبی گزرے ان کی امت پر، کسی نبی کی امت پر 2 دن کا روزہ فرض تھا، کوئی امت جو ہے وہ 3 دن کا روزہ رکھتی تھی، کوئی ایک ہی روزہ رکھتی تھی، اور ایک جتنے نبی گزرے ہیں سب کی امتیں الگ الگ روزہ رکھتی تھی، ان کا انداز تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنے نبی کی امت پر 1 مہینے کے روزے کو فرض کیا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے پروردگار عالم، میں تجھ سے جتنا قریب رہتا ہوں، کیا کوئی اور تیرا بندہ تجھ سے اتنا قریب ہوتا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنے، جب کوہ طور پر موسیٰ نے کہا تھا کلام کرتے ہوئے، اللہ نے فرمایا تھا، اے موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان 90 پردوں کا فاصلہ ہے، حجابات کے 90 پردے ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، لیکن میری ایک نبی کی امت ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ہوگی، اور محمد کی امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی نا، جب وہ روزہ رکھے گی اور روزہ کرنے کے بعد جب افطار کے ٹائم بیٹھے گی نا، تو اس کے درمیان اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ میں اتنا قریب ہوں گا اس امت کے بندوں سے، میں اتنا قریب ہوں گا اپنی امت، حضور کی امت کے اس اپنے بندوں سے اتنا قریب ہوں گا رمضان کے وقت، روزہ کھولنے کا ٹائم۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ رمضان کے وقت جب روزہ کھولنے آپ بیٹھیں تو اللہ کے حضور دعا کریں اور اپنے آنسوؤں کو گرائیں کہ پروردگار عالم، آج رمضان مبارک کا میں نے جو روزہ رکھا ہے، اس کی برکت سے ہم لوگ میری تمام نیک ارادے کو قبول منظور فرمائے۔ تو آپ دعا کرنا چاہیے اس وقت، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے نا، روزہ جب آپ رکھ لیں تو افطار کرنے کا ٹائم آپ دعا کریں کثرت سے، 10 منٹ پہلے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بیٹھائیں، اپنے گھر کے ممبران فیملی کو بیٹھا کر دعا کروائیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ آج یاد رکھیں کہ سنیں وہ باتیں جو رمضان کے تعلق سے ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جس ارکان اسلام تو آپ جانتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں ہیں، تو رمضان کے روزے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو روزہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ روزہ ہر ایک مومن بندوں پر فرض ہے، یہ فرض قرار دیا گیا ہمارے اور آپ کے اوپر۔ جو بندہ روزہ چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے، توڑ دیتا ہے، جو جان بوجھ کر رکھ کر توڑتا ہے اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے، اور جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس پر قضا لازم ہوتا ہے، گناہگار بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں روزہ رکھنا جو یہ فرض ہے۔ تو روزے کے تعلق سے سنیں کہ روزہ کون رکھ سکتا ہے۔ روزہ بچوں کو بھی رکھوانے کی کوشش کریں تاکہ بچے جو ہے ایکسپیرینس حاصل کریں، آگے چل کے جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے تو وہ روزے سے محبت کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ بچوں کو بھی عادت دیں۔ بچے جب، اور کتابوں میں ہے کہ جب بچے قوی اور طاقتور بچے ہوں اور مضبوط بچے ہوں، چاہے 7-8 سال کے بچے اگر مضبوط ہیں تو آپ انہیں مار کر روزہ رکھوائیں آپ، تاکہ وہ عادت ان کے اندر آئے اور آگے چل کے جو ہے وہ روزے کی خاص طور سے جو ہے اس کی حفاظت کریں اور خاص طور سے روزے کا اہتمام کریں۔ وہ کتابوں میں آیا ہے کہ روزے کے تعلق سے کہ روزہ یہ ان عبادتوں کی طرح ہے، جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے، اسی طرح یہ روزہ بھی چھوڑنا آپ کو گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے رمضان مبارک میں اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیماریوں میں ملوث ہوں، بیماری ہے میرے اوپر، دوا پہ دوا کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ دوا نہیں کھاتے لیکن رمضان میں خود دوا کھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کا مذاق نہ اڑائیں اور بیماریوں کی طرف نہ بڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ پروردگار ناراض ہو اور آپ کو ہمیشہ بیماری میں ملوث کر دے۔ تو اس رمضان مبارک کی قدر و قیمت اور اس کے حکم کو بجا لانا چاہیے۔
ایک بات سنیں، آخری مسئلہ سن لیں کہ آج جو عوام میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ رمضان کا میں نے روزہ رکھ لیا، تو ایک دن رکھا، دوسرے دن جو ہے میں سحری نہیں کر پایا اور صبح ہو گئی، 7-8 بج گئے، تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں کہ نہیں رکھ سکتی ہوں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ 7 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، یا 8 9 10 بجے اٹھ رہے ہیں سو کے، یا 11 بجے اٹھ رہے ہیں، تو اگر رمضان کا روزہ ہے یا نفلی روزہ آپ رکھ رہے ہیں، شب برات کا روزہ، یا آپ کسی نذر کا روزہ، یعنی بچے ٹھیک ہو جائیں تو میں روزہ رکھوں گا، یہ سب روزے کی جو کیٹیگری ہے، رمضان کا روزہ، نفلی روزہ اور نذر والا روزہ، معین نذر معین والا روزہ، اگر یہ روزہ کی نیت اگر آپ 10 سے 11 بجے کے اندر بھی اگر آپ کریں گے تو آپ کا روزہ وہ مانا جائے گا، وہ آپ کا روزہ کمپلیٹ ہے شریعت کے حساب سے۔ اگر آپ سحری نہیں کیے، سو گئے اور نیند ٹوٹ رہی ہے 11 بجے، اور اگر آپ اس وقت اگر ارادہ کر لیتے ہیں روزے کا، تو آپ کا روزہ کمپلیٹ ہوگا، آپ کا روزہ وہ مانا جائے گا۔ تو اس سے آپ گریز کریں، جو باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہے کہ سحری نہیں کیا روزہ کیسے رکھیں گے، تو یہ غلط ہے، بلکہ آپ کا روزہ وہ مانا جائے گا۔ السلام علیکم۔